أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سدا صح کب واجب ہوتا ہے اور صح کے معنی کیا ہے اور سدا صح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آج کی ویڈیوز میں یہ تمام باتیں بتائی جائیں گی، یہ تمام مسائل بتائے جائیں گے، تو آپ حضرات ویڈیوز کو مکمل دیکھیں۔ صح کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ اگر نماز میں سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سدا صح واجب کیا گیا ہے۔ اب سدا صح واجب کب ہوتا ہے؟ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے۔ نماز کے اندر 14 چیزیں واجبات ہیں، ان 14 چیزوں میں سے کوئی بھی واجب چھوٹ جائے تو اس صورت میں سدا صح واجب ہوتا ہے۔ مثلاً قاعد اولیٰ چھوٹ جائے، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت میں بیٹھنے کو قاعد اولیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، وہ 2 رکعت میں بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تو اس شخص پر سدا صح واجب ہوگا، کیونکہ اس نے قاعد اولیٰ چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے کسی واجب میں بھول سے تاخیر ہو جائے، جیسے سورۃ الفاتحہ کو سورہ کے بعد پڑھیں، یعنی سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا اور سورہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اسے نماز پڑھنے میں پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنی تھی اور اس کے بعد پھر سورہ، لیکن اس نے ایسا کیا کہ پہلے سورہ پڑھا اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ پڑھا، تو ان دونوں کے پڑھنے میں تاخیر ہوئی، تو اس تاخیر کی وجہ سے اس شخص پر سدا صح واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی فرض میں بھول سے تاخیر ہو جائے، یعنی فرض میں بھول سے تاخیر ہونے کی وجہ سے بھی سدا صح واجب ہوگا۔ مثلاً قاعد اولیٰ میں تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد تک درود پڑھنے سے تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہو جائے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی شخص اللہم صلی علی محمد تک پڑھے گا تو اس صورت میں اس شخص پر سدا صح واجب ہوگا۔ اب فرض اور واجب میں تاخیر سے کتنی تاخیر مراد ہے؟ تو اتنی تاخیر مراد ہے جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی کہا جا سکے۔ اسی طریقے سے کسی فرض کو بھول سے دوبارہ ادا کر دے، جیسے 2 رکوع کر دے یا 3 سجدے کر دے، تو اس صورت میں بھی سدا صح واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے، کسی واجب کی صفت بھولے سے بدل دے، جیسے کہ امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں کہ سری نماز میں، یعنی جس میں ہلکی قرات کرنا ہے، آہستہ قرات کرنی ہے، کہ زور سے قرات کرے یا جہری نماز میں آہستہ قرات کرے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی فرض بھولے سے چھوٹ جائے تو کیا سدا صح کرنے سے وہ نماز ہو جائے گی؟ اس میں ہے کہ کوئی فرض بھولے سے چھوٹ جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، سدا صح سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کہ نماز کے اندر جو سدا صح واجب ہوتا ہے تو بھولنے کی صورت میں اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی نماز کے واجبات کو چھوڑ دے تو نماز کو پھر سے لوٹانا ضروری ہے، نماز سدا صح سے کام نہیں چلے گا۔ اب کوئی سنت یا مستحب چھوٹ جائے، نماز کے اندر کوئی سنت یا مستحب چھوٹ جائے تو نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے، سدا صح واجب نہیں ہوتا۔ سدا صح واجب کرنے والی چیزیں چاہے فرض نماز میں، چاہے واجب نماز میں، چاہے سنت اور نفل نمازوں میں سے کسی بھی نماز میں پائے جائیں گی تو سدا صح کرنا پڑے گا۔ تو ان تمام چیزوں سے جو بتائی گئی یہ سدا صح کے بارے میں ہے۔ اب سدا صح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ قاعد اخیرہ میں، یعنی اخیر رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد صرف داہنی طرف سلام پھیرے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائے اور نماز کے سجدے کی طرح 2 سجدے کرے اور اس میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھے،
جب دوسری سجدے سے سر اٹھائے تو بیٹھ کر تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے۔ اگر کسی شخص نے تحیات کے بعد یعنی تشہد کے بعد سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو کر لیا، یعنی سلام نہیں پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو بھی نماز ہو جائے گی، یعنی سلام اگر نہیں پھیرا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بھول کر دونوں طرف سلام پھیر دے، یعنی تحیات پڑھا یا تحیات پڑھنے کے بعد درود شریف بھی پڑھا اور درود شریف کے بعد دعائے معصورہ بھی پڑھا اور پھر اس کے بعد یاد آیا کہ ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب تھا، تو اب اس کو یاد آیا تو جب تک بات چیت نہ کی ہو سجدہ سہو کر لے، چاہے قبلے کی طرف سلام، چاہے قبلے سے سینہ پھیر لیا ہو تو نماز درست ہو جائے گی۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا کہ اگر نماز میں ایک سے زیادہ سہو ہو جائے، اگر نماز میں ایک سے زیادہ سہو ہو جائے تب بھی ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو کرنا کافی ہوگا۔ یہ نماز کے سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ تھا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔